اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. عينا فيها تسمى سلسبيلا. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب، اور پھیرے جائیں گے ان پر برتن چاندی کے، وأكواب اور جام، کانت قواریرا جو شیشے کے ہوں گے، قواریر من فضہ شیشہ چاندی سے ہوگا، قدروہا تقدیرا جس کا اندازہ کر دیا گیا ہے برابر کر کے۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا اور پلائے جائیں گے اس میں پیالے، کان مزاجها زنجبیلا جن کا ذائقہ سونڈ کا ہوگا، عینا فیہا تسمی سلسبیلا وہ ایک چشمہ ہے اس میں جس کا نام سلسبیل رکھا گیا ہے۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ اور پھریں گے ان پر لڑکے جو ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ اِذَا رَأَيْتَهُمْ جب دیکھے گا تو ان کو، حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنثُورًا تو سمجھے گا ان کو کہ موتی ہیں جو بکھیر دیے گئے ہیں۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا اور جب دیکھے گا تو وہاں دیکھے گا نعمتیں، وَمُلْكًا كَبِيرًا اور بڑا ملک۔ عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٍ وَإِسْتَبْرَقٍ ان کے اوپر کپڑے ہوں گے باریک سبز ریشم کے اور موٹے ریشم کے۔ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ اور پہنائے جائیں گے وہ کنگن چاندی سے۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا اور پلائے گا ان کو ان کا رب پاکیزہ شربت۔ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً بے شک یہ تمہارے لیے بدلہ ہے۔ وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا اور تمہاری محنت کی قدر کی گئی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ الدہر آیت نمبر 15 سے لے کر 22 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کی مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سے قبل گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا، دو قسم کے لوگوں کا تذکرہ فرمایا، ایک شکر گزار اور دوسرے ناشکرے اور کفر کرنے والے. فرمایا جو ناشکرے ہیں ان کے لیے ہم نے بیڑیاں اور دوزخ کا عذاب تیار کر کے رکھا ہے، اور جو شکر گزار ہیں ان کے لیے ہم نے جنت کی نعمتیں تیار کر کے رکھی ہیں. انہی جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے جو گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ رب العزت روز محشر کی سختی سے ان کی حفاظت فرمائیں گے، تر و تازگی اور لذت ان کو نصیب فرمائیں گے، جنت اور ریشم ان کو عطا فرمائیں گے، اور تختوں کے اوپر وہ بیٹھ رہے ہوں گے. نہ سورج کی گرمی اور نہ سخت سردی ان کو ملے گی، سائے جھکے ہوئے اور پھل اور خوشے لٹکتے ہوئے ان کے پاس ہوں گے. آج کے سبق میں مزید جنت کی نعمتوں کا بیان ہے. اللہ ہم سب کو وہ نصیب فرمائے. دو پنکھوں میں سے ایک کر دینا کہ کوئی تھوڑا شور کم ہو جائے. آج کے سبق میں اللہ رب العزت مزید جنت کی نعمتوں کا تذکرہ فرماتے ہیں، اور جنت کے شربت اور جنت کے شراب اور جنت کے خداموں کا تذکرہ اور اہل جنت کے لباس کا تذکرہ ہے. آج کے سبق میں فرماتے ہیں وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ، ان پر دور چل رہا ہوگا، پھیرے جائیں گے. یطاف کو میں نے پھیرے جائیں گے، اسی سے طواف کی نکلا ہے نا، جس میں بار بار بندہ کعبے کے ساتھ پھرتا ہے. اللہ ہم سب کو دوبارہ بار بار نصیب فرمائے. وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ، اور طواف میں کیا ہوتا ہے کہ بس 7 چکر ہے نا، تو بندہ پھر رہا ہے مسلسل اس کو کہتے ہیں طواف، کہ جس میں بندہ بیٹھتا نہیں ہے، بندہ لیٹتا نہیں ہے، بندہ ٹھہرتا نہیں ہے، مسلسل جس میں پھر رہا ہو اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ طواف. ایک بابا جی وہاں ملے. اکثر میری یہ کوشش ہوتی تھی کہ جو بزرگ سے ہوتے ہیں نا سادے ان سے پوچھتا تھا کہ بزرگ کو کیا کیا آپ نے. تو میں نے کہا بابا جی طواف کر لے. کہتے کر لے. میں نے کہا کتنے چکر لائن؟ کہتے پترا پتہ نہیں 4 لائن کہ 3 لائن. میں نے کہا بزرگوں 7 چکر پورے کرنے اور گھٹ جائز نہیں. آدھا تو جڑی گل پڑھی نا وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اللہ قبول کرے بڑی گل ہے یہی. وہ جو طواف ہے نا مسلسل کتنے چکر ہیں جی؟ 7. تو یطاف علیہم، جنت کے جو خادم ہوں گے نا وہ بھی سست ہو کر بیٹھیں گے نہیں. جیسے طواف والا گھوم رہا ہوتا ہے نا، ایسے وہ خدمت کے لیے بھی گھوم رہے ہوں گے، سست نہیں ہوں گے. کام جیسے عموماً دنیا کے اندر کہ جان چھڑانے والے ایسے نہیں ہوں گے، بڑے خدمت کے جذبے کے ساتھ چوکنے ہو کر طواف کی طرح وہ پھر رہے ہوں گے اوپر. وہ جو پھر رہے ہیں اوپر خدمت کے لیے، وہ کیا چیز ہے ان کے پاس؟ فرمایا ان کے برتن دیکھو تو بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ، آنیہ برتن من فضہ، چاندی کے ہوں گے ان کے پاس.
و اکوابن اور وہ جام کانت قواریرا وہ شیشے کے ہوں گے، قواریر من فضہ شیشہ چاندی سے ہوگا، شیشہ چاندی سے ہوگا کیا مطلب ہے؟ فرماتے ہیں کہ برتن کے اندر ایک تو ہوتی ہے صفائی، ایک ہوتی ہے اس کا رنگ اور سفیدی۔ صفائی دیکھو تو وہ شیشے کی طرح ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ عموماً وہ جو شیشے والا گلاس ہوتا ہے وہ زیادہ صاف ستھرا ہوتا ہے، صفائی دیکھو تو شیشے کی طرح ہے اور رنگ دیکھو تو چاندی کی طرح ہے، اتنا سفید اور شیشے کی طرح صاف اور ستھرا وہ پیالے ان کے پاس ہوں گے۔ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ قَوَارِيرَ مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا جس کا ساقی نے اندازہ مقرر کر دیا ہے، ان کے اندر جو شربت اور جو شراب بھرا گیا ہے نا وہ ایک ترتیب اور ایک اندازے کے ساتھ۔ ہمارے یہاں ساتھی کہتے ہیں جی بوتل جو دکان سے ہم خریدتے ہیں نا اصلی ہے یا نکلی ہے، کہتے ہیں اس کی جو بھرائی ہے نا اس سے اندازہ ہو جاتا ہے، اوپر نیچے کسی زیادہ اور کسی میں کم ہو تو کہتے ہیں یار یہ مشین سے نہیں بھرا گا، یہ خود ہی کوئی پیک کرتے رہے اور صحیح طرح سے نہیں کر سکے، اور جو بالکل مشین سے حساب سے کرتے ہیں نا وہ ایک اندازے سے بالکل برابر ہوتی ہے۔ دنیا کے اندر بھی ہم اصلی اور نکلی کی پہچان اس کی بھرائی سے کرتے ہیں۔ رب کہتا ہے وہ جو جنت کے ساتھی ہوں گے نا وہ ایسی بھرائی کریں گے کہ بالکل قدروا تقدیرا، بالکل برابر شراب سب کے اندر بھر کے رکھ دیں گے، اس کے اندر کمی بیشی نہیں ہوگی، اونچ نیچ نہیں ہوگی۔ اچھا یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چاندی اور شیشے کے برتن ہوں گے، اور ایک جگہ فرماتے ہیں 25ویں پارے میں وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِّن ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ، فرمایا کہ وہ برتن اور وہ پلیٹیں اور وہ پیالے وہ سونے کے ہوں گے۔ معلوم ہوا سونے کے بھی ہوں گے اور چاندی کے بھی ہوں گے۔ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک روایت فرماتے ہیں جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، فرماتے ہیں جنتان من فضۃ آنیتہما وما فیہما، دو باغ ایسے ہوں گے جن کے اندر برتن بھی اور باقی ساری چیزیں بھی وہ ساری چاندی کی ہوں گی۔ جیسے سورۃ رحمان میں ذکر ہے دو باغ یہ ہوں گے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور آگے چل کے آتا ہے وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اس کے علاوہ دو اور بھی ہوں گے۔ تو فرماتے ہیں دو باغ جو ہیں ان میں سارے برتن کس کے ہوں گے جی؟ بولے نا جی چاندی کے ہوں گے۔ دوسرے دو باغ فرماتے ہیں وَجَنَّتَانِ مِنْ ذَهَبٍ آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا، دوسرے دو باغ جن کے اندر برتن سارے کے سارے سونے کے ہوں گے۔ سبحان اللہ، سارے کے سارے کس کے ہوں گے؟ سونے کے۔ آج بندہ ایک تولہ لینے کے لیے جائے نا تو آرام آ جاتا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے برتن ہی جناب سونے کے اور برتن ہی وہاں پہ چاندی کے رکھ دیے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ تو بلکہ فرماتے ہیں کہ وہ جناب چاندی کے اور شیشے کے وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، اور وہ وہاں پر پلائے جائیں گے کاسن ایسے پیالے، ایسے پیالوں میں پلائے جائیں گے کانا مزاجھا جس کا مزاج جس کا ذائقہ وہ زنجبیلا، زنجبیل کہتے ہیں ادرک کو، اور جس کو خشک کر دیا جائے اس کو سنڈ کہتے ہیں، جس کے اندر ادرک کا ذائقہ ہوگا، خشک ادرک کا ذائقہ ہوگا۔ اسی صورت میں اسی صفحے پہ بالکل اوپر پہلی لائن میں دیکھو تو من کاسن کان مزاجھا کافورا، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ایسا شربت پلایا جائے گا جس کا ذائقہ کافور کا ہوگا، یہاں پہ آیا ہے ایسا شربت پلایا جائے گا جس کا ذائقہ زنجبیل اور ادرک کا ہوگا۔ فرماتے ہیں مفسرین دو قسم کے شربت بندہ پیتا ہے، ٹھنڈا بھی اور گرم بھی، اور عرب کے اندر کعوے میں اکثر سنڈ اور یہ ادرک ملائی جاتی ہے، اب بھی ملائی جاتی ہے۔ زنجبیل کا کعوہ اللہ ہم سب کو وہاں نصیب فرمائے نا، جب ہم رمضان میں وہاں جائیں گے نا تو وہ جو کعوہ پلاتے ہیں ویسے بھی پلاتے ہیں، لیکن رمضان میں کعوے کی نا ایک عجیب ہی بہار ہوتی ہے کہ جو ہی آپ تراویح ختم کریں اس وقت بھی تراویح سے پہلے بھی اور جناب وہ کعوہ لے کر کھڑے ہوتے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے اور خوب پلاتے ہیں، اور اس میں باقاعدہ زنجبیل کا نام لے کر بھی بعض بلا رہے ہوتے ہیں، یعنی کعوہ زنجبیل والا ہے جی۔ تو گرم کعوہ بھی لوگ پیتے ہیں اور ٹھنڈے شربت بھی پیتے ہیں، اوپر کافور والے شربت کا ذکر ہے، یہاں پر زنجبیل والے شربت کا ذکر ہے، اور ٹھنڈا کو پیو تو وہ مل جائے گا، گرم پیو تو وہ مل جائے گا۔ فرمایا کہ ایسا جس کے اندر زنجبیل ہوگا جی۔ عینن وہ اس چشمہ ہے
وہ یہ نہیں کہ تھرموس کے اندر ہے، وہ کیا ہے؟ چشمہ ہے، فیہا اس میں تسمى سلسبیلا، جس کا نام سلسبیل رکھ دیا گیا ہے، جس کا نام کیا رکھ دیا گیا جی؟ سلسبیل رکھ دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جنتیوں کی صفت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں قرآن پاک کے دوسرے مقام میں، یتنازعون فیہا کأسا لا لغو فیہا ولا تأثیم۔ جیسے ہم نے دیکھا کہ نوجوان دوست جب پکنک وغیرہ پہ جاتے ہیں تو بڑا شغل میلہ آپس میں ہوتا ہے، وہ ہلا گلا ہوتا ہے، شغل میلہ ہوتا ہے، چھینا جھپٹی ہوتی ہے، کسی سے کوئی چیز شغل میں لے لی، کسی کے ساتھ کھینچا تانی شغل میں۔ اللہ فرماتا ہے یتنازعون فیہا، اہل جنت بھی وہاں ایک دوسرے پر جھپٹی کریں گے، دل لگی کہ چونکہ وہاں پہ عیاشی ہے نا جی، وہ عیاشی والی زندگی ہے، یہ دنیا کی زندگی پابندیوں والی ہے۔ یتنازعون فیہا، فرمایا کہ وہاں پر وہ ایک دوسرے سے چھینیں گی بھی صحیح، لیکن لا لغو فیہا ولا تأثیم۔ یہاں پہ ہمارے جو چھینا چپٹی ہوتی ہے نا، اس میں بڑی فضول چیزیں بھی آ جاتی ہیں، بڑی زیادتی اور گناہ کے کام بھی آ جاتے ہیں۔ فرمایا وہاں یہ کام نہیں ہوگا، نہ کوئی بےہودہ گوئی ہوگی کہ جناب اتنے وہ اپ ہو جائیں اور اتنا ہو گئی، کوئی زبان سے کوئی نعوذ باللہ ایسا جملہ نکالے کہ جو جنت کے ماحول کے خلاف ہو۔ فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہوگا، لا لغو فیہا، کوئی لغو، کوئی فضول بات نہیں ہوگی، ولا تأثیم، نہ کوئی گناہ کی حرکت ہوگی، نہ کوئی گناہ کا کام اور بول ہوگا وہاں پر۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ دوبارہ کا فرماتے ہیں کہ وہاں ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے سے چھینا چپٹی بھی ہوگی، برکت وہ دور چل رہا ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ خدمت کے لیے کون ہوں گے؟ یطوف علیہم ولدان، یہ لڑکے ہوں گے، ولدان ہوں گے، یہ لڑکے ہوں گے، بچے ہوں گے، مخلدون، جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے۔ یہ نہیں کہ جناب لڑکا اگلی دفعہ دیکھا تو باشو جوان اور پھر بوڑھا، ایسا نہیں ہوگا۔ وہ جو خادم ہوں گے، وہ خدمت والے اکثر کیا ہوں گے؟ لڑکے ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدمت والا بندے سے چھوٹا ہو نا تو بندہ خدمت اس سے صحیح لیتا ہے۔ کئی دفعہ ہوٹلوں پہ جاتے ہیں، وہ خدمت روٹی دینے والا بیچارہ بزرگ آدمی ہوتا ہے، شرم آتی ہے اس کو کہتے ہوئے بھی کہ یار یہ ہمارے والد کی جگہ ہے، ہمیں سوچا جی جلدی روٹی لے کے کہتے ہوئے بندے کو ذرا محسوس ہوتا ہے۔ جب چھوٹا ہو تو چھوٹے بھائی جلدی لے آ یار، اس کو بندہ کہہ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ خدام کو چھوٹا ہی رکھا ہے تاکہ اہل جنت جناب خوشی خوشی ان کو حکم دے سکیں۔ اور ایک روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتی ہیں کہ وہ جو جنت کے خادم ہے نا، ایک جنتی جو ادنا درجے کا جنتی ہے، ایک خادم کو آواز دے گا تو کم از کم 1000 بچہ آگے لبیک کہہ کے حاضر ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے لیے جو وہاں پہ خادم مقرر کیے ہیں، وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، فرمایا بچے ہوں گے جو ہمیشہ بچے ہی رہیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پہ ایک چھوٹا سا یہ سوال بھی ہے کہ وہ بچے کون سے ہوں گے، کہاں سے آئیں گے؟ تو بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں، اس میں مختلف اقوال ہیں کہ جناب جو بچے بچپن میں فوت ہو گئے، اب ان کے اتنے اعمال تو نہیں کہ ان کو جنت کے اعلیٰ درجے دیے جائیں، اور وہ گناہ بھی کوئی نہیں کہ ان کو سزا دی جائے، تو ان کو جنت میں بطور خدام کے مقرر کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ نہیں، جیسے جنت کی حوریں جنت میں ہی سے بنائی جائیں گی، مشک و عنبر سے، یہ بھی جنت ہی میں سے بنائے جائیں گے۔ برکت اللہ ہی بہتر جانتا ہے، انشاءاللہ وہاں جائیں گے تو دیکھ لیں گے، کہو انشاءاللہ۔ فرمایا ولدان مخلد، وہ ہوں گے کتنے خوبصورت، وہ ہوں گے کیسے؟ اللہ فرماتے ہیں اذا رأیتہم، اے میرے بندے جب تو ان کو دیکھے گا نا، جب تو ان کو دیکھے گا، اور انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، جب تو ان کو دیکھے گا نا، حسبتہم، تو یوں سمجھے گا لؤلؤا منثورا، گویا کہ یہ موتی ہیں جو بکھیر دیے گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ موتی جیسے نہیں چمک رہے، موتیوں کی طرف بکھیر دی گئے ہیں۔ کوئی ادھر سے پانی لے کے آ رہا ہے، کوئی ادھر سے فروٹ لے کر آ رہا ہے، کوئی ادھر سے کھانا لے کر آ رہا ہے، کوئی خدمت کے لیے یوں بھاگ رہا ہے بکھرے ہوئے، کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر، خدمت کے لیے بڑے تیز چل رہے ہیں، لیکن بالکل جنت میں موتیوں کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ اچھا اب اندازہ کرو کہ جب خادم اتنے خوبصورت ہوں گے تو مخدوم کتنا خوبصورت ہوگا۔ اس سے آپ جنتی کے حسن کا اندازہ کرو کہ جب خادم ان کے اللہ نے اتنے حسین اور خوبصورت بنائے ہیں تو مخدوم جس کی خدمت وہ کر رہے ہوں گے، وہ جنتی، اس کو اللہ نے کیا حسن عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا. تجھے میرے بندے کیا کیا بتاؤں کہ وہاں تجھے کیا ملے گا. اِذَا رَأَيْتَ جب تو دیکھے گا نا، ثَمَّ رَأَيْتَ وہاں جا کے دیکھے گا نا، وہاں جا کے دیکھے گا نا، یہاں تو دیکھ نہیں سکتا تو کیا دیکھے گا؟ نعیماً بڑی نعمتیں دیکھے گا، وَمُلْكًا كَبِيرًا اور بہت بڑا ملک دیکھے گا. تو فرمایا کہ سارے الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض. جنت کی طرف دوڑو. ابھی یہاں تو نہیں نا جنت، جنت کہتی چھپی چیز کو ہے. یہ جیم اور نون کا مادہ جہاں بھی آتا ہے نا، اس سے مراد چھپی ہوئی چیزیں ہیں. مثال کے طور پہ جن نظر آتے ہیں ہمیں؟ نہیں، چھپے ہوئی ہیں. جیم نون آگے جن، جنات چھپے ہوئی ہیں. اسی طرح جناب جنین، اس بچے کو کہتے ہیں جو پیٹ کے اندر ہوتے ہیں، ماں کے پیٹ، وہ بھی نظر نہیں آتا پیدائش سے پہلے، تو وہ بھی اس کو کیا کہتے ہیں؟ جنین، چھپا ہوا ہے. اسی طرح قرآن میں فلما جن علیہ اللیل، خوب رات کا اندھیرا ہو گیا تو جنہ، جس نے ہر چیز کو چھپا لیا. ایسے ہی فرمایا جنت جو ان نگاہوں سے چھپی ہوئی ہے. ایمان غیب کے اوپر رکھنا ہے. جب تو دیکھے گا نا وہاں پہ، جب میرے بندے تو وہاں دیکھ لو، ملکن کبیرہ بہت بڑا رقبہ ہوگا جو تیرا ہی ہوگا سارا. زندگی گزر جاتی ہے کمائی کر کر کے، ادھار لے کے پراٹ لینا ہے جی. اللہ فرماتے ہیں ملکن کبیرہ، مفت میں بڑی زمین تیرے نام کر دی جائے گی. اچھا کتنی ہوگی؟ عرضها كعرض السماء والارض. اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے بتایا کیونکہ ہمارے ذہن یہاں تک کام کرتے ہیں کہ زمین یا آسمان. ابھی ہم نے پوری زمین بھی کوئی نہیں دیکھی، پوری زمین پوری کیا، ہم نے تو ادھوری بھی کوئی نہیں دیکھی. پتہ نہیں چوتھا ایسا بھی نہیں دیکھا، 10واں ایسا بھی نہیں دیکھا. بلکہ زمین اور آسمان یہ ذہن میں آتا ہے. رب کہتا ہے عرضها كعرض السماء والارض. تیری جو جنت ہوگی نا، اس کی وسعت آسمان و زمین کے برابر ہوگی. جس ایک جنتی کو عطا کر دی جائے گی، آسمان و زمین کے برابر ہوگی. ہم چھوٹے تھے، ادھر مدرسے میں پڑھتے تھے، ہمارے محلے میں ایک بابا جی ہوتے تھے، وہ ہمیں جنت کی باتیں سنایا کرتے تھے. تو ہم نے پوچھا بابا جی اتنی بڑی جنت کو کیا کریں گے؟ لڑکے تھے نا، شرارتی ہوتے تھے. اور کہا پتر سیر نہیں کرنی؟ بس سیر تو کریں گے لیکن اتنی سیر کر کر تھک نہیں جائیں گے. وہ بابا جی نے کہا بیٹا وہاں پہ گاڑی میں نہیں کرنی، سائیکل میں نہیں کرنی. جزاک اللہ، یہ ہوئی نا بات. گاڑی میں نہیں کرنی، سائیکل میں نہیں کرنی، پیدل نہیں کرنی. بیٹا وہاں پہ ایسے جانا ہے جیسے بجلی جاتی ہے، اور لائٹ یہاں سے لاہور سے جانا، اور کتنا ٹائم لگ رہا ہے. یوں سیر کرو گے اور یوں چلے گئے اور وہاں چلے گئے، برق رفتاری کے ساتھ وہاں پہ سیر کرنی ہے. جب رفتار تمہاری بجلی کی طرح ہوگی تو پھر رقبہ زیادہ ہوگا نا، تبھی تو سیر ہو سکے گی. سبحان اللہ. اس لیے فرماتے ملکن کبیرہ. آگے ایک بات اور ہے جو کسی بیان میں سنی ہے، پڑھی تو نہیں ہے کہیں، کسی بیان میں ایک عالم نے مثال دے کے بڑی زبردست بات سمجھائی. کہنے لگے کہ بڑے کو چیز چھوٹی نظر آتی ہے، چھوٹے کو بڑی نظر آتی ہے. مثال کے طور پہ چھوٹے بچے کو نا کسی نے ایسے کان کھینچ دیا، تھپڑ مار دیا، وہ رونے لگ جاتا ہے. حالانکہ اس نے کوئی سخت نہیں مارا ہوتا، وہ اپنے طور پہ بعض دفعہ پیار کے ساتھ تھوڑا سا مارا ہوتا ہے، اس کو سخت لگ جاتا ہے اور وہ رونے لگ جاتا ہے. پوچھو بھائی کیا ہوا ہے؟ کہتے جی میں نے تو بالکل کوئی مارا ہی نہیں ہے، ہلکا سا. اور اس بچے سے پوچھو، کہتا ہے میرا تو سن ہو گیا جناب، کان اتنا زور سے مارا ہے. چھوٹے کو چیز بڑی لگتی ہے اور بڑے کو چیز چھوٹی لگتی ہے. اور جس کو بڑا کہے کہ وہ بڑی ہے، اور بڑوں سے بڑا رب العالمین جس کو کہے ملکن کبیرہ، وہ چھوٹا ملک نہیں ہوگا، بہت بڑا ہوگا. جس کو اللہ بڑا کہہ رہے ہیں پھر وہ اندازہ کرو کہ وہ کتنا بڑا ہوگا. جس کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ملکن کبیرہ، وہ ملک بہت بڑا ہوگا. اس سے اندازہ کرو وہ کتنا بڑا ہوگا. سبحان اللہ. میں نے رات کو یہ چند چیزیں لکھی ہیں تو قرآن پاک کی ترتیب لکھی ہیں. جنتیوں کو جنت میں کیا چیز کھلائی جائے گی؟ حدیث میں آتا ہے سب سے پہلے ان کی جو پہلی مہمانی ہوگی وہ اللہ کریم مچھلی کے جگر کے ساتھ کریں گے. اب وہ مچھلی کیسی ہوگی، اس کا جگر کیسا ہوگا، انشاءاللہ یہ بھی وہاں جا کے دیکھ رہی تھی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ جنت میں ایک بیل لائیں گے، وہ جو جنت ہی کا بیل ہوگا اس کو وہاں ذبح کر کے اہل جنت کو کھلایا جائے گا. سبحان اللہ.
جنتی کو جو پہلا مشروب پلایا جائے گا وہ سلسبیل میں سے ہوگا، جس کا ذکر ہم پڑھ چکے ہیں۔ وہ ایک چشمہ ہے جنت کے اندر جس سے جنتیوں کو پلایا جائے گا۔ جنت کے شربتوں میں، شرابوں میں اعلیٰ ترین شربت تسنیم کا ہے، جس کا ذکر سورۃ المطففین میں ہے، یشرب بہا عباد اللہ، جس سے اللہ کے مقربین بندے پیتے ہیں، اور اس میں سے بعض ہم جیسے کو بھی انشاءاللہ اللہ پلائیں گے، لیکن ہے مقربین کے لیے۔ اس کا نام کیا ہے؟ تسنیم۔ جنت میں ایک شراب ہے، خالص شراب، جس کو کہتے ہیں رحیق، رحیق مختوم، قرآن میں آئے، سورۃ المطففین میں ہے اس کا ذکر بھی، وہ خالص شراب رحیم۔ جنت میں ہے ختامہ مسک، وہ جو رحیق شربت پئیں گے نا، شراب پئیں گے، اس کے آخر میں جو آخری گھونٹ ہوگا اس کا ذائقہ کستوری کا آئے گا۔ ختامہ مسک، اس کا آخری ذائقہ کس چیز کا آئے گا جی؟ کستوری۔ مزہ نہیں دے رہے آپ ساتھ ساتھ، جنت کا ذکر تو شوق کے ساتھ سننا چاہیے، سمجھ آئی؟ تیاری تو کہیں بھی نہیں کی تھی نا، ذکر تو سننا بن رہا ہے۔ اچھا پھر رہن دیا نہیں، ہوں بس کر دیے، آگے پڑھیے نہیں، ہوں ذکر کریے یا رہن دیا؟ اللہ اللہ، میں کہ بھائی تیاری کر کے ہمارے پھر نہیں وہ آدر نہ بھائی، میں کہا کر رہن دیا۔ پھر رحیق مختوم، ختامہ مسک، اس کا جو اینڈ ہوگا وہ کس پر ہوگا؟ کستوری پر ہوگا جی۔ فرماتے ہیں جنتی کو جنت میں جانے سے پہلے جو لذیذ شربت پلایا جائے گا وہ ہوگا آب کوثر۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وہ کیا ہوگا؟ آب کوثر، جس کے ساقی ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساقی ہیں۔ اللہ آپ کے ہاتھوں سے جوم کوثر نصیب فرمائے۔ فرماتے ہیں جنت کے اندر ایک شربت وہ ہوگا جس کا رنگ بالکل سفید ہوگا، جس کا ذکر اللہ نے 23ویں پارے میں کیا، بیضاء لذۃ للشاربین، بالکل سفید ہوگا جو بہت ہی لذیذ لگے گا پینے والوں کو، وہ بیضاء شربت، وہ بھی جنت کے اندر ایک ہوگا۔ اہل جنت کو جنت میں جام پیش کی جائیں گے، وہ اکواب موضوعہ، پیالے رکھے ہوئے ہوں گے، اور نہروں کے کنارے اور چشموں کے کنارے، جس سے وہ اپنی چاہت سے خود بھی بھر بھر کے پئیں گے، اور اہل جنت کو جنت کے خادم بھی پلائیں گے، جیسے ابھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ جنت کے اندر وہ شراب بھی ہے جس کا ذکر ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ جس کا ذائقہ زنجبیل کا ہوگا، ادرک کا ہوگا۔ جنت کے اندر وہ شراب بھی ہے جس کا ذائقہ کافور کا ہوگا، جو ہم نے پہلے پڑھ چکے ہیں۔ جنت کے اندر 4 قسم کی نہریں بھی ہیں۔ مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انہار من ماء غیر آسن، ایسے پانی کی نہریں جو بڑا لذیذ، میٹھا، ٹھنڈا، کبھی خراب نہ ہونے والا۔ جنت کے اندر دودھ کی نہریں، من لبن لم يتغیر طعمه، ایسے دودھ کی نہریں جس کا ذائقہ کبھی خراب نہیں ہوگا۔ جنت کے اندر شہد کی نہریں، من عسل مصفى، خالص ستھرے شہد کی نہریں۔ اور جنت میں شراب کی نہریں، من خمر لذت للشاربین، ایسے شراب کی نہریں جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگا۔ تو جنت کے اندر یہ نہریں بھی بہ رہی ہوں گی، کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جنت کے اندر رواں دواں چشمے بھی ہوں گے، عین فیہا عین جاریہ، صرف نہریں نہیں چشمے بھی اچھل رہے ہوں گے، ان سے بھی جنتی چاہیں تو وہاں سے بھی پانی سے، جنت کے چشموں سے بھی پی سکتے ہیں جی۔ جنت کے اندر جو شربت اور شراب پی جائے گی، فرمایا کہ لا غول فیہا ولا هم عنها ينزفون، نہ سر میں درد چڑھے گا دنیا کے شراب کی طرح، اور نہ اس کے ساتھ عقل میں کوئی فطور آئے گا کہ بندہ بےہودہ گوئی کرے، یہ نہیں ہوگا۔ جنت کی جو دعوت ہے اہل جنت کی، وہ بند نہیں ہوگی، وہ صبح شام چلتی رہیں گی۔ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، صبح بھی اور شام بھی یہ اہل جنت کی دعوتیں چلتی رہیں گی اور جاری رہیں گی۔ بارکہ فرماتے ہیں یہ اہل جنت کو وہاں پر نعمتیں دی جائیں گی۔ عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ، اب اہل جنت کے لباس کا ذکر ہے جی۔ عَالِيَهُمْ ثِيَابُ، ان کے اوپر لباس ہوگا سندس، سندس ریشم جو باریک ہو، خضر جس کا رنگ سبز ہو، و استبرق اور موٹا ریشم، ہر قسم کا ریشم کا لباس ہوگا۔ دنیا میں مرد کے لیے سونا بھی منع ہے،
مرد کے لیے ریشم بھی منع ہے. جنت میں اللہ اہل جنتی کو ریشم بھی پہنائیں گے اور اس کو سونے کے کنگن بھی پہنائیں گے. سبحان اللہ. انسان دنیا میں آیا تو دنیا کی چیزوں میں جو سب سے پہلی نعمت ملی ہے وہ لباس والی. پہلے انسان مہنگا آیا، اس کو لباس والی نعمت ملی اور وہ لباس اس کے گھر والوں نے پسند کیا. بڑا ہو گیا، اب اپنی پسند کا خرید رہا ہے. پھر ایک وقت آئے گا، پھر ننگا ہو جائے گا، یہ کپڑے اتار لیے جائیں گے اور اس کو لباس کفن کا دیا جائے گا جو اس کی مرضی سے نہیں ہوگا. اہل جنت جب روز محشر میں جب اللہ کے سامنے حاضری ہوگی پھر وہاں لباس کے بغیر ہوگا، پھر وہاں لباس سے بغیر ہوگا. اب وہاں دو قسم کے لباس ہوں گے. فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من النار، کافروں کے لیے لباس دوزخ کی آگ کا تیار ہوگا. اللہ تعالی ہماری اس سے حفاظت فرمائے. اور اہل جنت کے لیے لباس ریشم کا تیار ہوگا. اہل جنت کے لیے کنگن تیار ہوں گے جو ان کو پہنائے جائیں گے. جی عالیہم ثیاب سندس خضر، ان کو جناب ریشم پہنایا جائے گا، باریک بھی اور موٹا بھی. وحلوا اساور من فضہ، اور ان کو پہنائے جائیں گے کنگن من فضہ، چاندی کے بھی پہنائے جائیں گے اور سونے کے بھی پہنائے جائیں گے. یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، دوسری جگہ آتا ہے کہ سونے کے کنگن اور ان کو موتیوں کے کنگن بھی پہنائے جائیں گے، اور یہاں پر ہے چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے. مطلب یہ ہے کہ ہر قسم کے زیورات وہاں پہ ان کو پہنائے جائیں گے. میں نے کل پرسوں بھی آپ کو سنایا، دنیا میں سونا ایک اللہ نے حرام کیا ہوا ہے اور ایک بیوی نے حرام کیا ہوا ہے. سمجھ آئی؟ جو مارکیٹ سے ملتا ہے وہ اللہ نے حرام کیا ہوا ہے، جو گھر میں سویا جاتا ہے وہ بیگم صاحبہ نے حرام کیا. اور لاک ڈاؤن میں بچوں نے بھی حرام کیے ہوئے. بچے گھر پہ ہی ہوتے ہیں ماشاء اللہ، نہ سکول جانا ہے نہ کسی مدرسے جانا ہے، انہوں نے بھی حرام کیے ہوئے. جنت کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوں گی. جنت کے اندر کیا ہوگا؟ سکون ہی سکون ہوگا. جی اچھا، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ اگلا جو جملہ ہے یہ جنت کی ساری نعمتیں جو بیان ہوں ان پہ بھاری ہے. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، فرمایا ان کو ان کا رب شربت پلائے گا. جنتیوں کے خادم بھی پلائیں گے، ان کی بیویاں بھی پلائیں گی، لیکن رب پلائے گا خود ان کو. سبحان اللہ. جیسے کہ سورہ یاسین میں نا، سلام قولا من رب الرحیم، سلام رب رحیم کی طرف سے آئے گا. یہاں پہ اللہ فرماتے ہیں رب ان کو شربت بھی پلائے گا. ان ھذا کان لکم جزاء. اب ایک منٹ کے لیے سوچیں، میں آپ سب انشاءاللہ ہم جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. کیا ہم نے اتنے عمل کر لیے جتنی نعمتیں اللہ بتا رہے ہیں؟ نہیں نا. لیکن یہ اللہ کی رحمت سے ملے گا، یہ سب اللہ کی رحمت سے ملے. کوتاہیاں اللہ معاف فرمائے گا انشاءاللہ، کمیاں کوتاہیاں دور فرمائے گا. کہے گا مجھ سے ڈرنے والا تھا، بس اس سے کوتاہیاں ہوئی، میں اس کو معافی فرماؤں. لیکن اللہ کہے گا جنتیوں کو نہیں یہ تم نے جو عمل کیا اس کی وجہ سے ہے. یہ بھی اللہ کی ایک شفقت ہوگی. ان ھذا کان لکم جزاء، یہ سب تمہارا بدلہ ہے. وکان سعیکم مشکورا، اور تمہاری محنت کی قدر کی گئی ہے. جو تم نے دنیا میں مجھے راضی کرنے کے لیے کوشش کی ہے نا، اس کی ہم نے قدر کی ہے اور ہم نے اپنی شان کے مطابق اس کو بدلہ دیا ہے. آخر میں چھوٹی سی مثال ابھی یاد آ گئی. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی آدمی کے ذہن میں خیال آیا کہ بادشاہ کو تحفہ دینا چاہیے، اور سوچتا ہے کہ چیز کو ایسی دوں جس اس کو پسند آئے. اب میرے پاس کیا ہے کہ میں بادشاہ کو دوں جو بادشاہ کو پسند آئے. بادشاہ کے پاس ہر چیز موجود ہے. وہ سوچتے سوچتے کئی مہینے گزر گئے، شاید سال گزر گئے ہوں، کوئی سمجھ نہ آئے کہ بادشاہ کو کیا دوں. ایک دفعہ جب بارش ہوئی، اس نے کہا بادشاہ کے پاس بارش کا پانی تو نہیں ہوگا، یہ میں لے جاؤں. بادشاہ بڑا خوش ہوگا. اس نے ایک نیا گھڑا لیا، اس کو دھویا، بارش کے پانی سے بھرا، سر پہ رکھا، بند کیا، چل پڑا. یہ بھول گیا کہ تازہ تو اب ہے نا جب میں بھر رہا ہوں. وہاں پہنچتے پہنچتے مجھے 10 دن لگتے ہیں، بادشاہ سے ملاقات کرتے پتہ نہیں مہینہ لگ جائے. یہ خیال ہی نہ آیا، بھر کے لے گیا. خیر وہاں پہنچا، ملاقات کا ٹائم کتنا جلدی ملنا تھا، ٹائم لگ گیا. بھر کے جتنے دنوں بعد ہی ملا، بادشاہ کے سامنے اس نے وہ پیش کیا. بادشاہ نے پوچھا کیا لے کر آئے ہو؟ کہ بادشاہ سلامت کئی مہینے گزر گئے، بلکہ سال گزر گئے، اور سوچ رہا تھا کہ آپ کو کوئی تحفہ دوں جو آپ کو پسند آئے. بارش ہوئی تو میں نے کہا بارش کا پانی دے دوں. بادشاہ نے پوچھا بارش کب ہوئی؟ اب اس کو خیال آیا کہ وہ تو مہینہ پہلے ہوئی. اور اس کا جی وہ تو غلطی ہو گئی، میں تو یہ خیال ہی نہیں آیا کہ اتنا سادے ہی رہے، کوئی بات نہیں. بادشاہ نے تحفہ قبول کیا اور خدام سے کہا
کہ یہ جو گھڑا ہے نا پانی والا اس نے دیا ہے، اس کو اشرفیوں کے ساتھ، سونے کی اشرفیوں کے ساتھ بھر کے اس کو واپس کر دیا جائے۔ اب اس نے وہ گھڑا واپس اسی طرح سر پہ رکھا، اجازت لے کر چلا آیا، پتہ نہیں ہے گھڑے میں کیا ڈالا ہے انہوں نے۔ جب آبادی سے باہر آیا تو کہنے لگا دیکھو تو صحیح بادشاہ نے کیا تحفہ دیا۔ ایک جگہ چھپ کر درختوں کے نیچے بیٹھ کے جو ہی گھڑے کو کھولا اور الٹایا، اتنا سونا تو اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ تو حیران پریشان، وہ اتنا سونا، اور سونے کو الٹ پلٹ کرے اور کہے بھائی واہ بھائی واہ، بادشاہ بادشاہ ہی ہوتے ہیں، بادشاہ میں نے پانی دیا اور وہ بھی پرانا اور باسی، اور انہوں نے اتنا سونا دے دیا۔ رب کہتا ہے میرے بندے تم تھوڑی کوشش تو کر، باقی تم کسی عام فقیر کے پاس نہیں جا رہا، تو بادشاہوں کے بادشاہ کے پاس جا رہا ہے، تم بادشاہوں کے بادشاہ کے پاس جا رہا ہے۔ بادشاہ پھر بادشاہ ہی ہوتے ہیں، تو عمل اپنے حساب سے کر، بدلہ وہ بادشاہ ہے اپنے حساب سے دے گا۔ تیرے عمل اتنے نہیں ہیں، وہ بدلہ اپنے حساب سے دے گا، اور ایسا دے گا کہ تیری سوچ سے بھی باہر ہوگا، تو حیران رہ جائے گا، پھر مولا اتنا بدلہ مجھے دیا جا رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا، اور پھیرے جائیں گے ان پر برتن چاندی کے اور جام جو شیشے کے ہوں گے، قواریر من فضہ، شیشہ چاندی کی طرح ہوگا، چاندی سے ہوگا، قدروہا تقدیرا، جس کو مناسب اندازے کے ساتھ رکھ دیا گیا۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، اور پلائے جائیں گے وہاں پر پیالے جن کا ذائقہ زنجبیل کا ہوگا۔ عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا، ایک چشمہ ہے اس میں جس کا نام سلسبیل رکھا گیا ہے۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، اور پھریں گے ان کے اوپر بچے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے۔ اِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا، جب تو دیکھے گا ان کو سمجھے گا کہ موتی ہیں جو بکھیر دیے گئے ہیں۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا، اور جب دیکھے گا وہاں پر دیکھے گا نعمتوں کو۔ وَمُلْكًا كَبِيرًا، اور بڑا ملک۔ عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ، ان کے اوپر لباس باریک سبز ریشم کا، وَإِسْتَبْرَقَ، اور موٹے ریشم کا، وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، اور پہنائے جائیں گے کنگن چاندی کے۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور پلائے گا ان کو ان کا رب پاکیزہ شربت۔ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً، بے شک یہ تمہارا بدلہ ہے۔ وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، اور تمہاری محنت کی قدر کی گئی ہے۔ واہ